آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ بہرحال ناظرین، میں آپ کے سامنے آج مدحت رسول یا نعت رسول کے طور پر چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اور مجھے حشر کا غم کس لیے ہوئے قاسم، اور مجھے حشر کا غم کس لیے ہوئے قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی اور جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اور مجھے حشر کا غم کس لیے ہوئے قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اگر آپ ان اشعار میں غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شاعر نے جو پہلا شعر کہا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے خدا نے اپنی مشیت کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اس لیے شاعر نے کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ اور اس کے بعد غور کریں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ پوری دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بنایا گیا۔ شاعر نے کہا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا۔ اب شاعر خود کہتا ہے کہ آخر وہ کون سی ہستی ہے جس کا تذکرہ میں ان اشعار میں کر رہا ہوں۔ خود کہتا ہے شاعر وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی۔ اس سے بڑھ کے شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس شعر کا معنی یہ ہے احسن من کلم ترقت عینی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین آج تک میری آنکھوں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ آگے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ جمیل بچہ آج تک کسی عورت نے نہیں پیدا کیا۔ یہی نہیں بلکہ آگے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے مبرأ اور پاک پیدا کیا گیا۔ اور آگے تو بڑھ کے یہ کہہ دیا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ حضرت حسن بن ثابت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ سے کہا کہ مجھے ایسا ایسا بنا کر پیدا کیجئے، جیسا کہ آخری مصرعے میں کہا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو ایسا پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ یہی نہیں، میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں کہ آپ نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ وہ جب مدحت رسول میں اشعار لکھ رہے تھے تو انہوں نے سب سے پہلا مصرع لکھا بلغ العلا بکمالہ، دوسرا مصرع لکھا کشف الدجا بجمالہ، دوسرے شعر کا پہلا مصرع لکھا حسنت جمیع خصالہ، مگر اس کے بعد شیخ سعدی کا ایسا لگ رہا تھا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا، عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، قلم نے لکھنا بند کر دیا۔ وہ سوئے تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا شیخ سعدی، جس کو میں اپنے انداز سے بیان کرتا ہوں، شیخ سعدی کیا تجھے دوسرے شعر کا دوسرا مصرع نہیں مل رہا ہے؟ کیا تو اس شعر کو مکمل بنانے میں ناکام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعدی تو بس مجھ پہ درود پڑھ دے، تیرا شعر مکمل ہو جائے گا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا صلو علیہ وآلہ، تو یہ شعر مکمل ہو گیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بہرحال نگاہیں نہ پھیرو چلے جائیں گے ہم، نگاہیں نہ پھیرو چلے جائیں گے ہم، مگر یاد رکھنا یاد آئیں گے ہم۔